بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواب ایسے ہیں جو 100% اللہ کے فضل سے برحق اور سچ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے خواب ہیں، بیان کیے ہوئے خواب ہیں اور ان کی تعبیرات ہیں۔ دیکھیں اور غور کریں اور سنیں مکمل ویڈیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کے اندر ہمارے لیے کیا کیا انعامات آئے جو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، اور خواب ایسے اگر نظر آئیں دیکھیں تو ان سے ہماری کیا رہنمائی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ خواب ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے ہیں۔ ان میں تو کوئی ایسا شک بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے پتہ نہیں یہ سچا ہے یا اس خواب کا کیا معنی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے تعبیرات بتائی ہیں، اور ہمارے لیے ان میں بہت سارے ایسے انعام ہیں، فضل ہیں، کرم ہیں جو اپنی زندگی کے اندر ہم لا سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری ایسی رہنمائی ہو جائے۔ پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمان سے اترنے والا ایک بادل دیکھا جو زمین پر گرا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ دین کے اندر کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے اترے ہوئے دین کی رہنمائی جو ہے ہماری اس طرح کریں گے کہ وہ اختلاف سارے دور ہو جائیں گے، اللہ اس کو درست فرما دیں گے۔ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت یہ خواب تھا۔ آپس کی تعلق داری، دین سے محبت، پیار، عقیدت اور آپس میں پیار، محبت، عقیدت، الفت کی طرف یہ اشارہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تعبیر بتلائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا۔ صحابہ نے پھر یہ بات کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کی تعبیر کیا لگائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی قمیض جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر جو ہے وہ دین اسلام سے کی ہے کہ دین اسلام کے وہ علمبردار ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائیں گے اور دین میں وہ نمایاں نظر آئیں گے، اور کتاب و سنت کے اصل میں ایسے پابند ہوں گے۔ دیگر سارے صحابہ ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعبیر فرمائی کہ دین میں بہت وہ مضبوط ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایسا خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر فرمائی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے جمع ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ علم کی نشانی ہے۔ جو لوگ دروازے پر آئے ہیں اور دروازہ بند ہے تو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اصلاح کے پہلو میں اعمال کی طرف درستگی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا اچھا اور پیارا خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ نمبر 4 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشم ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اگر خواب کے اندر کوئی بندہ، بعض دفعہ ایسا خواب بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں جانا اور جنت دیکھنا، اس کی تعبیرات میں نے بیان کی ہیں، اور جو حدیث سے سامنے آئی ہے یہ تعبیر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تعبیر بتلائی کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعبیر ہے۔
نمبر 5 حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ کا خواب۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بادل کے نیچے ہے اور فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی حفاظت اور اس کی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر اللہ کی مدد اور فرشتوں کی مدد کے ساتھ جو اللہ کے حکم سے ہوئی یہ فرمائی ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت کی علامت ہے، کیونکہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ خواب میں مومن کو خوشخبری ملتی ہے، اور پھر حالات کا جاننا اور اس بندے کا خواب بیان کرنا، اس کے حالات سے واقف ہونا اور آگاہی ہونا تعبیر کرنے والے کے لیے یہ بھی کچھ ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تعبیر بتلائی کہ آپ شہید ہوں گے، یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی حالات زندگی کی طرف جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تعبیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ خواب دیکھنے والا پریشان نہ ہو۔ نمبر 7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ پانی کے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم سکھانے اور امت کو فائدہ پہنچانے کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، پانی کا خواب تو میں اکثر کہتا ہوں، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، خیر و برکت والا ہوتا ہے اور فراوانی والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اسی طرح یہ خواب بیان ہوا ہے، پانی نکالنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، یہ علم سکھانے اور پھیلانے اور امت کو فائدہ پہنچانے کی طرف یہ اشارہ ہے خواب کے اندر، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ نمبر 8 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ آپ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات برحق اور سچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی امت کے لیے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ ریئل میں بات کرتے ہیں، نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور امت کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 9 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا خواب، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور برحق اور سچ ہوا۔ تو پیارے ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب کی کتنی اہمیت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خواب ہیں اور وہ برحق اور سچ ہیں، اور امت کے لیے یہ خواب کی ترغیب اور خواب میں رہنمائی ملنا اور اشارہ ملنا اس بات کا بھی واضح یہ ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے سچے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو اللہ رب العزت پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ایسے خواب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ تعبیرات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے سچے اچھے خواب دکھائے، اور ہمیں جو ہے ان خوابوں کو ہماری زندگی میں ان خوابوں کو پورا کرے، اور ہمیں ثمرات جو خواب کے ذریعے ہیں وہ ملیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔